رات کے پہر ایک خبر آتی ہے کہ جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی اکیڈمی قرآن و سنہ اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، یعنی مقفل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا اور لوگ یہ سوال پوچھنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ جب بات بڑھنے لگی تو کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ لگا دی کہ ان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کیا، جو کہ ایف آئی اے کا ذیلی ادارہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب کنفرم ہوا تو پتا چلا کہ جناب ان کو جہلم پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور گرفتار ایک متنازع ویڈیو کی وجہ سے کیا ہے۔ کرسچن کمیونٹی کے خلاف کچھ بات کی انہوں نے، گو کہ انہوں نے دلائل سے بات کی، اور دلائل سے بات کو رد کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسی باتیں کہ جس سے اشتعال انگیزی کا خدشہ ہو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے پبلکلی۔ تو ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پر جب ویڈیو آئی اور اس کے بعد طوفان برپا ہوا تو کرسچن کمیونٹی کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا۔ وہ بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور ایسی بات جو اشتعال دلوائے کسی بھی طبقے کو، کسی بھی مکتبہ فکر کو، وہ ایک سراسر غلط چیز ہے، اور ریاست اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اس ویڈیو کے تناظر میں ان کو رات کو ڈی سی کی ہدایت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کو ایک درخواست دی جاتی ہے کرسچن کمیونٹی کی جانب سے، اور اس درخواست پر کارروائی جو ہے وہ یہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے دو بڑے ڈسٹرکٹ کے بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب گرفتاری ہو چکی ہے، اور گرفتاری کرنے کے بعد ان کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ صاحب ان پر ایک پہلے بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے 2020 میں، جب ڈی پی او جہلم عمر فاروق صاحب تھے تو اس وقت بھی ایک ایف آئی آر ان پر درج ہوئی، اور وہ ایف آئی آر کیا تھی؟ انہوں نے کچھ شخصیات کے حوالے دے کر پیری مریدی پر بات کی تھی، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، کوئی اس قسم کی گفتگو کی۔ تو اس کے بعد جب ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر 2020 میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، باقاعدہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا، اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ اب یہ سارے معاملات بہت پرانے چل رہے ہیں، اور جب 2020 کے بعد 5 سال ان کی طرف کسی نے آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھا کہ جہلمی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، مرزا صاحب، اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ان کو لوگ سننے لگے، اس وقت ان کے 3.1 یا 2 ملین فالوورز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اکیڈمی موجود ہوتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اور میرا ذاتی نقطہ نظر اپنی جگہ، دینی لحاظ سے ان سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن صحافتی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ جب وہ دلیل سے بات کرتے ہیں تو دلیل سے ہی اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ لیکن شومیہ قسمت دیکھیے کہ ہمارے جید علماء کرام تو اس پر خاموش رہتے ہیں، اور جو دوسرے علماء کرام جن کی اکثر تقاریر میں نے سنی ہے، جب دلیل سے جہلمی صاحب بات کرتے ہیں، مرزا صاحب بات کرتے ہیں، تو وہ دلیل سے جواب نہیں دیتے بلکہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، اوئے توئے کی زبان بولنے لگتے ہیں، اور ان کے لب و لہجہ ان کا واضح ہوتا ہے، ان کا غسیلا پن واضح نظر آتا ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اب ان کو جو گرفتار کیا گیا وہ 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اب 3 MPO کن پر نافذ کی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت پرانا قانون ہے، اور ترجمان کے مطابق پولیس کے کہ انہوں نے بتایا کہ محمد علی مرزا کو 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ایک درخواست دی گئی تھی جس کی بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ رات کو ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو نافذ کیا گیا۔ اب 3 MPO کا قانون کیا ہے کہ پاکستان میں حکومت کو ایسے افراد کی حفاظتی حراست کے لیے وسیع اختیارات دیتا ہے قانون کہ جنہیں عوامی تحفظ یا نظم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہو، یعنی بدامنی کا خطرہ، انتشار کا خطرہ، اشتعال انگیزی کا خطرہ، نقص امن کا خطرہ جن شخصیات سے ہو، ان شخصیات کو یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ ان کو حراست میں رکھ لیا جائے۔ یہ قانون ایک طے شدہ مدت کے لیے کسی بھی شخص کی گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت دیتا ہے، یا تو اس کو نظر بند کر دیا جائے، اور اکثر آپ نے پولیٹیشنز کو دیکھا ہوگا کہ ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے ان کے گھر میں ہی، اور بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، جسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، یعنی یہ جو مدت ہے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ عموماً یہ مدت 1 ماہ ہوتی ہے، پھر 3 ماہ بھی رکھ سکتے ہیں، پھر 6 ماہ تک یہ مدت ہے، لیکن 6 ماہ میں یہ آتا ہے کہ عدالتی نگرانی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تاہم یہ حراست ایک وقت میں لگاتار 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں اس قسم کے قانون کو اس پر تنقید کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی بنیادی حقوق کو سلب کرنے والا قانون ہے۔ اچھا، یہ بھی بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے نام جو درخواست دی گئی ہے جہلمی صاحب کے خلاف، اس میں
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जानिब से हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए इल्जाम आयद किया कि उनकी जानिब से अदा किए गए कुछ कलिमात ने मुबैना तौर पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं और दरखास्त गुजार ने इसी बुनियाद पर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा की है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है उस शख्स पर कि जो वीडियो बना रहा है। जाहिर है मोहम्मद अली मिर्जा साहब को यह सोचना चाहिए कि उनके फॉलोअर्स हैं, उनको लोग देखते हैं, तो इस किस्म की वीडियोस ना बनाएं। अमूमन ये देखा है कि वो बाबों के खिलाफ अक्सर बात करते हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बात करते हैं, और कुरान में भी वाज़े लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, और अपने दीन की अच्छाइयां तो बयान करें और दूसरों को जब हिट करेंगे तो उसमें काफी कबातें जो है वो सामने आ जाती हैं। अब ये ज़ाहिर दीनी नुक्ता नजर है, इस पे उलमाए कराम ज्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। बहरहाल जो तबका जवाब नहीं दे सकता था दलाइल से, इस वक्त मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी के बाद तो बहुत खुश नजर आ रहा है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, मैं अक्सर उलमाए कराम से सवाल करता हूं कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई गलत बात करता है, या ये टॉपिक एक तरफ रह गया, जो इनकी एमपीओ के तहत गिरफ्तारी हुई है, ज़ाहिर है एक पूरी कम्युनिटी की दिल आजारी हुई है और ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी जानिब जब वो दलाइल से बात करते हैं तो दलाइल से रद्द होनी चाहिए। हमारे उलमाए कराम जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, जो अक्सर गालम गलोच पर उतर आते हैं और मिंबर रसूल पर बैठकर वो ऑल फॉल भी गुजारिशात करते हैं, सामने लेके आते हैं, अजीब किस्म की बातें करते हैं, तो उनसे गुजारिश मैंने की कि आप कम से कम आप दलील से बात करें। दलाइल जब एक बंदा दे तो दूसरा बंदा भी दलील से बात करे। जब दलील खत्म हो जाती है तब गालम गलोच आती है। तो अब मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है 3 एमपीओ के तहत, और उम्मीद है कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपना काम तो जारी रखें जिस तरह से वो दलाइल से बात करते हैं, लेकिन जो किसी को हर्ट करने वाली बात है बिलखसूस, और इसके साथ साथ कम्युनिटी पर जो इश्तियाल अंगेजी जिस से जाहिर हो रही हो और जिससे ये मसला दरपेश सामने आए या ये खदशा हो कि इससे इश्तियाल अंगेजी बढ़ेगी, मुआशरे में नक्स अमन होगा, उससे उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रियासत भी है, रियासत का अपना कानून है, और रियासत किसी भी शख्स को मजहब से बालातर होकर देखती है। उसके लिए क्रिश्चियंस, उसके लिए ज्यूज, उसके लिए मुसलमान, वो सब एक होते हैं, क्योंकि वो रियासत है। उस रियासत ने तमाम को उसके हकूक मुहैया करने हैं, हकूक देने हैं। ये वही रियासत जिसका कायद आज़म ने ख्वाब देखा था कि जिसमें हर कम्युनिटी को, हर अक़लियत को आज़ादी होगी अपनी मजहबी। तो इस हवाले से ऐसी बात करने से पहले कम से कम सोचना चाहिए था कि किसी कम्युनिटी का जो है वो नुकसान ना हो, उनमें इश्तियाल अंगेजी ना हो। बहरहाल अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उम्मीद है कि वो अपना सफर अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।